بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رضوان اللہ صاحب۔ یہ آج کا جو لا ریب کا ایپیسوڈ ہے یہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے جڑا ہوا ہے، جس میں ہم نے یہ گفتگو آپ سے شروع کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ ایک بات محسوس کرتے ہیں لوگ کہ جو خدا بات کر رہا ہے، جو اس کا کلام ہے، اس میں کچھ انسانی رنگ پایا جاتا ہے، وہ وہی جذبات کا اظہار ہوتا ہے جیسے کہ انسان کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی کوئی تشریح فرمائی کہ خدا کے جذبات کا اظہار اور انسانوں کے جذبات کے اظہار میں کیا فرق ہے۔ ہم اس کی کوئی مثالوں پر پہنچ گئے تھے۔ ہم نے قسموں کے بارے میں پچھلی بار بات کی تھی کہ انسانوں کی قسمیں کھانے کا انداز، اس کے طریقے اور اس کی مثالیں بالکل فرق ہیں، اور نوعیت کے اعتبار سے قرآن کی جو قسمیں جو خدا کی طرف سے کھائی جاتی ہیں ان کی آپ نے کچھ ایک اجمالاً ہمیں تھوڑی تعلیم دی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ ایک اور پہلو سے بات رکھوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی آپس میں بات چیت جب ہوتی ہے تو انسان سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تانا بھی دے دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جگہیں قرآن کے مقامات کی ایسی ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بہت غضبناک ہے اور وہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ مقامات کون سے ہیں، جس میں سے میرے ذہن میں ایک وہ سورہ لہب کی وہ پہلی آیت ہی ہے، ابو لہب کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ اس پر مستشرقین نے بھی اعتراض اٹھایا کہ قرآن کا جو خدا ہے وہ کیسے اپنے دشمنوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ خدا کا جو غصہ ہے یا اس کا اظہار غضب ہے وہ اس کی نوعیت فرق ہے، اس کو سمجھنا اور طرح چاہیے، اور وہ اس سے کمپیریبل نہیں ہے جو انسانوں کا غصہ اور اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کو کلیہ قاعدے کے طور پہ تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کفار یا منکرین کا تذکرہ کرتا ہے بائی نیم، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کفار تو بہت سارے تھے۔ ابو جہل کا نام، اور عتبہ ہے، شیبہ ہے، یا نضر بن حارث ہے، امیہ بن خلف ہے، اور پھر مدینے میں چلے جائیے وہاں بھی اس کی بڑی بڑی مثال، عبداللہ بن ابی کی مثال لے لیجیے، سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا کعب بن اشرف وغیرہ۔ تو ان میں سے کسی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا، خالی ہے، یعنی یہ کفر کے سرغنے اور سرخیل ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن کا انداز اور اسلوب نہیں ہے کسی کا نام لینا۔ قرآن تو جب بھی تذکرہ کرے گا یا تو کسی پوری جماعت کا نام لے کر، پورے گروہ کا، جیسے مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں جزیرہ نما عرب میں جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو 3 بڑی جماعتیں تھیں، مشرکین عرب کی اور اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ کی، تو جا بجا آپ کو ان 3 گروہوں کا ذکر ملے گا بائی نیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اس طرح کی آپ کو کئی آیتیں مل جائیں گی۔ بعض اوقات جماعت سے آگے بڑھ کر کسی گروہ میں سے کسی گروہ، یا آپ کہہ لیجئے کسی جتھے کا کوئی کام ہے یا کچھ لوگوں نے مل کے کچھ کیا ہے، تو ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کیا کریں گے، نام لے کر ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، منافقین کا بھی ذکر ہے، آ جائے گا، مطلب اہل بادیہ کا بھی ذکر ہے، یعنی ان کے اوصاف اور کردار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، مثلا کفر کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کفر کرنے والوں کے نام نہیں بتائیں گے، مثلا کہہ دیں گے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، تو اس طرح کفر کرنے والوں کا ذکر ہو جائے گا۔ اور جیسے وہ ہے نا، فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب ہیں وہ خصلت کے اعتبار سے، اپنی خو کے اعتبار سے شیطان ہو گئے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا نا، جس میں آدمی ہم انسان پرسنل ہوتے ہیں تو ہم تو معاف نہیں کریں گے، ہم تو اس کا نام لے کر اس کے برابر کی سطح پر اتر کر پھر کہیں گے یہ شیطان ہے۔ تو قرآن میں ہم اس کے بالکل برعکس کیا دیکھتے ہیں، جب وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، تو قرآن تو عمومی انداز میں یا جماعتوں کا یا گروہوں کا یا اوصاف کردار کا ذکر کر کے یہ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت مخالفت میں کسی متعین شخص کی طرف سے کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ اسی طرح متعین کر کے نام لے دیا جائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اوائڈ کرتے ہیں۔ مثلا وہ ہے نا، فرمایا انہو فکر وقدر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس پوری ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ تو اس نے کیا کیا، غور و فکر کیا، بات بنائی، تیوری چڑھائی، منہ بسورا، دیکھا دائما، یہ سارا
ایک منظر ہے پورا. ہاں تو یہاں متعین تھا وہ شخص ایک طرح سے، اور بعض روایتوں میں وہ ذکر آ بھی جاتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی ذکر نہیں کریں گے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ تو ایمان لانے والوں کا بھی ذکر نہیں کریں گے. اب دیکھیے نا، اس امت کے ایک بڑے آدمی، سب سے بڑے آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ توبہ میں آیا نا واقعہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفار نے ان کو نکال دیا اور وہ نبی دو کا دوسرا تھا. تو وہ دوسرا کون تھا؟ نام نہیں لیا. جب وہ کہہ رہا تھا یقول لصاحبہ، اپنے قول درج ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہاں پہ ابو بکر. اب پھر دیکھیے ایک جگہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ، واقعہ عفق کتنا بڑا واقعہ ہے، تو برات پوری بیان کی ہے سورہ نور کے اندر، اور سمجھ لیے پورا رکوع ہے تقریباً، لیکن نام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ تو نہ کفار کا نام لیتے ہیں، میں معمول کی بات کر رہا ہوں، مومنین کا نام بھی نہیں لیتے. ہاں ہم کو صرف دو آدمی نظر آتے ہیں پورے قرآن میں، کفار میں سے ابو لہب جو آپ نے سوال میں آیت پڑھی، اور مومنین میں سے حضرت زید جن کا نام لیا گیا. زید کا نام لینے کی وجہ ہے، وگرنہ وہ بھی نہ لیا جاتا. یہ متبنہ ہے نا، سارے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارتے ہیں. اب ان کی جو منکوحہ اور متعلقہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے اب نکاح کی بات کرنی ہے آگے. چنانچہ اور دوسرا مسئلہ ہے وہاں ولدیت بھی واضح کرنی، تو وہاں نام لینا بنتا ہے. اور بھی کئی وجوہات پھر کبھی کریں گے. مطلب اس لیے سبب تھا کہ حضرت زید کا نام لیا، وگرنہ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو لہب کا جو نام لیا گیا اس کی خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، روایات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یہ جو ابو لہب کا کردار تھا یہ باقی لوگوں سے کئی اعتبارات سے مختلف تھا. یعنی ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے جو لوگ ہیں، یہ بھی سردار ہیں، یہ بھی لیڈ کر رہے ہیں، اپنے کفر کے سرگنے ہی ہیں اس لحاظ سے، لیکن یہ مخلص لوگ ہیں. ان کی لڑائی اصل میں اسلام سے کس چیز پر ہے؟ اس چیز پر ہے کہ اسلام ان کے دیوتاؤں کی نفی کرتا ہے، یہ عصبیت کا شکار ہیں، تعصب کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. چنانچہ یہ پوری اپنا مال لے کر، جان لے کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پکے کافر، لیکن کفر کی بنیاد اپنے کفر سے مخلص ہیں، کفر سے مخلص ہیں، کوئی طبیعت کی خصت نہیں ہے، کمزرف نہیں ہے یا لالچی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ان کے اندر چیز نہیں پائی جاتی. وہ عصبیت جاہلیہ جس کو کہا قرآن نے، جس کے ساتھ وہ پورے خلوص کے ساتھ کھڑے. ابو لہب کا معاملہ کیا ہے ہم جانتے ہیں نا، وہ مشہور واقعہ کہ غزوہ بدر میں جب سبھی لوگ جا رہے ہیں، لوگ بھیج دیے، تو وہ نہیں جا رہا، اس نے اپنی جگہ اپنا ایک قرض دار جو ہے اس کو بھیج دیا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی کفر پہ کھڑا ہے، اسلام کی حد درجہ مخالفت کر رہا ہے، لیکن یہ کفر کے ساتھ بھی مخلص نہیں. یہ اصل میں یہ مراد یافتہ طبقے کا ایک بڑا فرد ہے، مفادات ہیں کچھ کہ جن کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ سردار بھی تھا، اور اپنے عادت و اطوار میں بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مختلف جگہ کھڑا تھا. پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے، یہ جو بیت اللہ ہے یہ اس کا متولی بھی تھا، آپ کہہ لیجئے منتظم، یا آپ کہہ لیجئے خزانچی، کسٹوڈین جس کو ہم کہیں گے. ہم جانتے ہیں نا کہ وہ بیت اللہ میں 360 بتوں کا جو ذکر آتا ہے، وہ اصل میں عرب کے مختلف علاقوں کے جو قبائل ہیں انہوں نے اپنے اپنے دیوتا جو ہے نا ان کا بت بنا کے بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے. یہ جب اس کا متولی بنے گا تو ظاہرہ جو لوگ آئیں گے اس کی عزت افزائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس میں چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، تو یہ اس کا بھی کیا ہے مطلب سپروائز کرتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو عملاً اگر دیکھا جائے اس کو ایک طرح کی سرداری تو پہلے سے حاصل ہے، لیکن یہ مذہبی سیادت بھی اس کو یہاں حاصل ہو گئی، سیاسی بھی اور مذہبی. اور سب سے بڑھ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ دار بھی ہے، سگا چچا. ہاں جی. اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیے اگر آپ کی کوئی رائے اس بارے میں، کہ جو اس نے بدر میں محسوس کیا
تو یہ لگتا ہے کہ اس کو اندازہ تھا کہ حق کیا ہے، حق سے گریز کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی وہ پہچاننے والا بھی تھا، اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے اس نے اپنے آپ کو دیکھیے اس کی بڑی اچھی مثال ہے نا کہ ابو جہل جانے سے پہلے دعا کر رہا ہے کہ خدایا جو حق پہ ہے اس کے حق میں فیصلہ کر، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نا، اور وہ پورا یقین رکھتا ہے کہ ہم جو دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں نا ہم سچے ہیں، تبھی تو وہ دعا کر رہا ہے۔ لیکن ابو لہب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس، یہ تو ایک نہایت ہی رذیل اور پس درجے کی اخلاقیات رکھنے والا آدمی، مطلب کہ اخلاقیات کو لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگ تو صرف مفاد کے اور طمع اور حرص میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے نظریہ دین یہ اصل میں مفاد کو حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع ہوتے ہیں، اس سے زیادہ۔ تو ابو لہب کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عملاً پورے قریش کی آپ کہہ لیجیے یا عرب کی اس علاقے کی سیادت اس کے ہاتھ میں، اس لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کہ پورے کفر کو لیڈ اور رہنمائی کرنے والا یہ آدمی، یعنی اپنی مخالفت میں یہ اس جگہ کھڑا ہے کہ اس کو بائی نیم پکارا جائے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن قارون کا ذکر کر دے، حامان کا ذکر کر دے، فرعون کا ذکر کر دے، یہ سارے سرغنے ہیں۔ چنانچہ نام لینے کی وجہ اصل میں یہ ہوئی ہے، یعنی بائی نیم، یہ کوئی پرسنل ہو جانا نہیں ہے، ذاتیات پہ اتر آنا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چونکہ کفر کی نمائندگی ہے اس کے پاس ہر لحاظ سے، اور مارکا چل رہا ہے حق و باطل کا، تو اس مارکے میں فتح یاب ہونا ہے کس کو؟ اللہ کے رسول کو اور مومنین کو، اور ان کو مغلوب ہونا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے سرغنے سمیت ذکر کر کے بتایا کہ یہ سب چیزیں یہ برباد ہو جانے والے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کا جو سوال کا حصہ تھا کہ نام کیوں لیا ہے، دوسرا یہ جو تانا ہے نا، اس پہ بھی سمجھ لیجیے یہ تانا نہیں ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب، ترجمہ عام طور پہ ہمارے چونکہ یہ کیا جاتا ہے نا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، چنانچہ ہمارے ذہن میں یہ ایسے ہی چیز آتی ہے کہ جیسے یہ تانا زنی کی جا رہی ہے، کوسنے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ جو ید کا لفظ ہے نا، عربی زبان میں ہاتھ کے لیے بھی آتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اقتدار کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا خدم و حشم یا مومنین یا آپ کہہ لیں اوان و انصار، یہ ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جن کی بیس پر آپ کو سب طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں اصل میں یہ لفظ ید جو ہے یہ ہاتھ کے لیے نہیں بلکہ جو اس کے اوان و انصار ہیں ان کے لیے استعمال ہوا، جو اس کے دست و بازو بنے، بازو ہیں، جن کی بنیاد پر وہ لیڈ کر رہا ہے نا، رہنما ہے، پیشوا ہے، مذہبی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تبت کا مطلب یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے رہے، یہ اصل میں مستقبل میں ہونے والا جو واقعہ ہے نا، یہ اس کی پیشین گوئی ہے۔ یعنی تبت کا ٹھیک ترجمہ، لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا کہ ٹوٹ گئے اس ابو لہب کے ہاتھ، مطلب ہاتھ کا ترجمہ کیا ہے، مددگار، اوان و انصار سب برباد ہو گئے کا مطلب کیا، ہو جائیں گے، وتب اور خود بھی۔ تو یہ کفر کی وہ ساری جو تحریک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ، یہ اصل میں اس کے تہس نہس ہونے اور برباد ہو جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس کے اندر۔ اگر آپ اس پہلو سے دیکھیے تو اس میں نہ تو پرسنل ہونا کوئی پہلو آپ کو نظر آتا ہے، نہ یہ تانا ہے، یہ تو صرف ایک خبر دی گئی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب مخالفت اپنا دم توڑ جائے۔ یعنی یہ ابو لہب کی جو شخصیت ہے وہ ایک مثال ہے اصل میں کفر کی، اس کیریکٹر کی جو اس زمانے میں نمایاں ترین شکل میں اس شخص میں موجود تھا، وہ کردار جس میں وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی خست رکھتا تھا، کہ کیا ایک خاص طرح کی آپ کمینگی کا لفظ استعمال کر لیں اگر سمجھانے کی غرض سے، کہ کوئی اعلیٰ اقدار، یہ پرسنل ہونا ہے نا، یہ ہم انسان کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کیا۔ جی ہاں، وہاں اصل میں وہ زیادہ فرق پڑا ہے آپ کی جو آیت کی تشریح کے نتیجے میں، جو تشریح ہمارے یہاں عام طور سے رائج ہے اس سے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو اعتراض کی صورت میں سامنے آیا۔ جیسے آپ نے اس کو بتا دیا کہ وہ تو اصل میں ایک آنے والے واقعے کی پیشین گوئی ہے، اور یہ بتایا کہ وہ تباہی ہو جائے گی اس سارے اقتدار کی، اس کے دست و بازو کی، اور وہ ختم ہو جائے گا خود بھی، یہ مراد ہے اس سے وہاں۔ یہ ایسے ہے جیسے آج کے زمانے میں بھی مثال کے طور پہ کوئی ایسا ملک ہے جس میں ایک رجیم حکومت کر رہی ہے اور اس رجیم کا ایک نمائندہ ہے،
تو ہم بجائے اس کے کہ اس پوری رجیم اس حکومت کا ذکر کر کے کہیں گے یہ ختم ہو جائے گی، ہم اس کے نمائندے کا نام لے کے کہتے ہیں یہ نہیں رہے گا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے۔ تو وہاں جو پھر الفاظ ہیں وہ ان میں وہ چیز پائی ہی نہیں جا رہی جو اعتراض کے طور پر سامنے۔ ہاں، وہ میں نے عرض کیا نا، وہ دو الجھنیں تھیں لوگوں کے ذہن میں، ایک ید کا ترجمہ، انہوں نے ہاتھ، یہ فزیکل ہاتھ کر اس معنی میں لے لیا، لغوی معنی میں لے لیا، ہاں، اس سے غلطی پیدا ہوئی۔ دوسرا وہ جو تبت کا لفظ ہے نا، وہ اصل میں کیا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہیں، تبت کا مطلب وہ ایک پیشین گوئی ہے، ہونے والا واقعہ ہے۔ تانا تو تب بنتا ہے نا کہ میں آپ کو بولتے ہوئے کہوں بھائی تم ایسے ہو، تم یوں ہو جاؤ، یا میں بد دعائیں دینا شروع کر دوں۔ نہیں، یہ بد دعا بھی نہیں، یہ اصل میں قرآن مجید کا انداز ہے کہ جو مستقبل میں واقعتاً وقوع پذیر ہونے والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور یہ اور جگہ پر بھی ہے، کئی جگہ ہے۔ یعنی ماضی کا مطلب دیکھیے نا، سادہ ترجمہ تو ہوتا ہے نا ہو گیا، یہ کام ہو گیا، ابھی ہوا نہیں، ہونا مستقبل میں ہے، لیکن اس کے لیے ماضی لا کے کیا بتایا، یہ قطعی ہے، سمجھو ہو گیا۔ آخرت کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں قرآن میں اسی طرح ہی آیا کہ جیسے وہ ہو گیا ہے، ہو گیا۔ تو چنانچہ یہاں تبت یدا ابی لہب وتب کا مطلب ہے سمجھو یہ ہو گیا ہے، ہو کے رہنا ہے، اس کی یہ جو ساری حکومت ہے یہاں قائم، یہ سب تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اس درجے کی کوئی وہ جس کا ہمارے یہاں اردو میں کہنا کہ بذاتیات پر اتر آنا یا کوئی پرسنل ہو جانا، وہ ہرگز مراد نہیں ہے، اور اس کی صحیح تشریح کرنے سے وہ بات واضح ہو گئی۔ رضوان اللہ صاحب، ایک تو بات ہم نے آپ سے پوری کر لی، دوسرا پہلو اسی اعتراضات کے ضمن میں، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو الجھن سی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ خدائی کلام ہے اور خدا کو پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی چیز تدریج سے بیان کرے۔ ہم مثال کے طور پر شراب کی حرمت کا ذکر لے لیتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک وقت میں صرف گریز کرنے کو کہا، دوسری مرتبہ کہا بھئی نماز کے قریب مت جاؤ، تیسری مرتبہ اس کو کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بہت ہی گندے شیطانی کاموں میں سے ہے۔ تو میں آیتوں کا ذکر نہیں کر رہا، وہ اسکرین پہ آ جائیں گے، حضرات دیکھ لیں گے سب اس کو، لیکن تدریج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسانی کوئی لگتا ہے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جو اعتراض آج لوگ کرتے ہیں نا، یہ اس وقت بھی کیا گیا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور قرآن اس کا جواب بھی دیا کئی جگہ، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ اسی جواب کو، اسی روشنی میں ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ وہ ذکر آتا ہے نا ایک جگہ، لولا، یہ کفار کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی دفعہ یہ نازل کیوں نہیں اس شخص کے اوپر ہو جاتا۔ تو یہ اعتراض تو پرانا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے یوں دیا، فرمایا کہ لنثبت بہ فؤادک، یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اتارتے ہیں نا، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کے دل کو جمائیں، ثابت قدم رکھیں آپ کو۔ دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرنا ہے، اب خدا سے پانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے وہ اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ پوری کتاب قرآن کی جو 23 سال میں اترنا ہے، اس کو ایک دم سے دے کر اور پھر خدا ہو جائے، اپنا رابطہ کر لے منقطع، اور ذمہ داری یہ لگائے کہ بھئی تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو وحی اترتی ہے، ہم جانتے ہیں یہ ایک طرح کی خدا کی طرف سے آنے والی کمک، اس سے پیغمبر کو رابطہ جب خدا سے ہوتا ہے وہ طاقت پاتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، بلکہ اس کے ہاں اشتیاق ہوتا ہے کہ کب آئے گی یہ خدا کی طرف سے، انتظار ہوتا ہے باقاعدہ اس چیز کا۔ چنانچہ جتنی بات مقصود ہوتی ہے لوگوں کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ اتنی پہنچاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کا ابلاغ کرتے ہیں۔ اب دوبارہ سے رابطہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے، تو جس کے نتیجے میں جس طرح ایک نئی چیز، نئی آیتیں، نئے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، بالکل اسی طرح رابطہ بھی اصل میں دوبارہ سے ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو اس رابطے کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جواب دیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اے پیغمبر آپ کو دینے کی لاجک کیا ہے کہ آپ کا دل جمع رہے، لنثبت بہ فؤادک، یہ سب سے پہلے آپ کو اعتماد حاصل ہو جائے اور آپ پھر پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں۔ نہیں، اعتماد کا پہلو نہیں ہے، جی، طاقت کا پہلو، ٹھیک ہے، طاقت کا پہلو ہے نا، مطلب آپ کا بھی دل جمع رہے، مسلسل یہ عمل جاری رہے۔ اب سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ مکے کے اندر جب نبوت کی شروعات ہو تو آپ کو ساری وحی دے دی جائے، نہیں، آپ کو موقع بہ موقع
مسلسل ایک جاری عمل ہے، تسلسل کے ساتھ وہی آپ کے اوپر اترتی رہے. یہ وہی کا مسلسل اترنا اصل میں کیا چیز ہے؟ رابطہ. مسلسل رابطہ ہے نا یہ اصل میں اللہ کے ساتھ، یعنی خدا کے ساتھ تعلق کی جو سب سے قریبی شکل ہے وہ تو یہی ہے، پیغمبر کے ساتھ. ہاں، ایک تو یہ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا لوگوں کے حوالے سے بھی اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا، فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے آپ لوگوں کو پڑھ کے تدریج ہی کے ساتھ بتائیں، تدریج کے ساتھ بتائیں. اب دیکھیں یہ اتنی نیچرل بات ہے. ہم بھی فرض کیجئے، ہاں ہم بھی فرض کیجئے جب کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو یوں تو نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن میں کہیں تمہیں ساری کتاب ہم پڑھا دیں گے. ہم سبکن پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ اب پڑھانے والا جو ٹیچر ہے یہ اس کی کوئی کمی یا اس میں کوئی عیب یا نقص کی نشاندہی نہیں ہے کر رہا، بلکہ جس نے تحمل کرنا ہے، اخذ کرنا ہے استاد سے، اس بچے کے اندر اصل میں یہ کمزوری ہے کہ وہ ایک نشست میں یا ایک دن میں مختصر سا سبق ہی پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے. چنانچہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو قرآن نے یہاں لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ میں یہ بتایا کہ لوگوں کی اصل میں اس کمزوری کا لحاظ ہے کہ آپ ان کو ٹکڑوں کی شکل میں اور نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ان کو پڑھائیں. اور ظاہر ہے اس سے جو اصل سورس ہے اس کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا، جو اس کے پہنچانے والا بیچ کا فرد ہے یا پیغمبر ہے اس کی کوئی کمزوری اس میں شامل نہیں ہے. یہ جو پانے والا ہے الٹیمیٹ، جس کو ان کی جو فطرت کے یا ان کی جیسی کی بناوٹ خدا کی طرف سے ہے اس کا لحاظ کر کے کیا گیا. بلکہ اس میں یہ پہلو بھی دیکھیے نا، اللہ کے پیش نظر دین جو ہے نا وہ یوں نہیں ہے کہ ایک نظریہ ہے صرف کہ جس کو پہنچا دینا ہے، نہیں، لوگوں کے عمل کا حصہ بھی بنانا ہے. جب آپ اس اپروچ سے چلیں گے کہ لوگوں کے عمل کا حصہ بھی بنانا ہے، اب آپ یکمشت یہ سارا دین ایک ہی نشست میں نہیں دے سکتے. اب تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ یاد ہوتا ہے، ان کے عمل کا حصہ بنتا ہے، پھر تھوڑا سا اور نازل ہو جاتا ہے. یہی ترتیب آپ کو قائم کرنی پڑے گی. رویے اور عمل دونوں، ان میں تبدیلی آسانی سے نہیں ہوتی. مطلوب تو عمل ہے، مطلوب تو عمل ہے. تو یہ دیکھیے نا، عملاً ہم، بلکہ وہ مشہور تو نہیں کہنا چاہیے، ہے تو غیر معروف سی ایک حدیث ذہن میں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اسلام قبول کرنے کا معاملہ تھا، تو اس نے کہا میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ مجھے اب 2 نمازیں میرے اوپر ہوں گی، میں 5 نہیں پڑھوں گا. 5 نہیں پڑھوں گا. تو وہ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الاؤ کر دیا. اب معاملہ یوں نہیں ہے کہ اس کو 5 اس کے لیے نہیں ہیں یا ان فیوچر بھی اس نے 5 نہیں پڑھی کبھی بھی. ہاں بھئی ابھی وہ تحمل 2 کا کر سکتا تھا. بھئی کچھ تو خیر کی طرف اس کا رجحان ہوا ہے تو مطلب ویلکم کرنا چاہیے. اچھا بھی تم 2 ہی پڑھ لیا کرو. تو بعض اوقات جب آپ یہ ٹارگٹ لے کر، یعنی دین اگر اترتا صرف ایک فلسفے، ایک نظریے، ایک عقیدے کی صورت میں، تو شاید پھر اس کو ایک دفعہ اتار کر کہا جاتا کہ اچھا بھی آسا آسا چلو ان کو دیتے رہنا. نہیں، اس کو عمل بنانا ہے، لوگوں کے ہاں رائج کرنا ہے. اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ اس کا کس قدر تحمل کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ بہت فطرتی سی چیز ہے کہ ہم بھی بچوں کو بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں. اور بلکہ وہ مشہور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، تو انہوں نے کہ شروع میں کیا اتارا گیا، فرمایا کہ اگر یعنی مکے کے اندر جتنی بھی صورتیں اتری اس میں زیادہ تر جنت جہنم کا فرمایا ذکر ہوا، اور پھر بہت بعد میں جا کے پھر کہا کہ بھی بدکاری نہیں کرنی، پھر کہا کہ شراب تم کو نہیں پینی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر یہ شروع ہی میں یہ باتیں کہہ دی جاتی کہ شراب نوشی ترک کر دو، تو ان کی تو گھٹنی میں پڑی ہوئی، لوگوں نے بات نہیں ماننی تھی. فرمایا کہ وہ کبھی بھی نہ بات مانتے. تو انفرادی طور پر آپ دیکھیے یا اجتماعی طور پر وہ جو معاشرہ ہے جس میں آپ اسلام پیش کر رہے ہیں، تو ان کی یہ کمزوری ہے، اگر آپ اس کا عمل کا حصہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں، کہ ان کو آہستہ 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 یہ چیزیں آپ دیں. چنانچہ اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا. یہ تو اصل میں ایک واضح ہو گئی بات کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم نے ایک عمل کو جاری کرنا ہے، ایک اصلاح کرنی ہے سوسائٹی میں. کسی ایک غلط عمل کے بارے میں اس کو یا ختم کرنا ہے یا نیا شروع کرنا ہے یا اس کی اصلاح کرنی ہے، تو تدریج کا طریقہ کیوں کیا گیا؟ تو واپس جاتے ہوئے اسی مثال کی طرف کہ شراب کے سلسلے میں اس کو یوں اگر سمجھایا جائے تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے بات. خدا کے یہاں تدریج نہیں ہے، خدا کے یہاں وہ برائی ہی کے طور پر ہے،
وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کیا جائے، لیکن ایک سوسائٹی اس میں پوری طرح سے ملوث ہے اور ان کی پوری زندگی کا احاطہ کی ہوئی ہے وہ ایک برائی. لیکن شراب کی حرمت تو شروع سے ہے، اور اسلام جب اترا عرب کے اندر، اس سے پہلے جو لوگ حنفاء ہیں یا شریف النفس ہیں، نیک طینت ہیں، وہ شراب نہیں پیتے تھے. یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے ہمیں. تو شراب کوئی اچھی چیز کے طور پہ وہاں رواج پذیر نہیں تھی، لیکن اس کو اب بنانا ہے آپ نے شرعی حکم. اگر آپ پہلے دن ہی ایک دم سے یہ سٹانس لے لیں کہ مٹکے توڑ دو، نہیں مٹکے نہیں کوئی توڑے، نہیں ٹوٹے، ابھی ذہن تیار نہیں. تو چنانچہ دیکھیے قرآن نے تو بڑی خوبصورت تدریج اختیار کی نا. سورہ البقرہ میں اس کے حوالے سے جو آتا ہے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو وہاں سے شروع کیسے کیا کہ یہ پوچھتے ہیں تم سے شراب جوئے کے بارے میں، یہ اے پیغمبر تم سے سوال کر رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ کہیے فیہما اسم کبیر و منافع للناس. تو اس کے اندر جو غیر اخلاقی پہلو تھا صرف اس کو نمایاں کیا، یعنی یہ نہیں کہا چھوڑ دو، واضح اور صریح لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر گناہ کا پہلو جو ہے نا وہ حاوی، اور گناہ ہی کا لفظ استعمال کیا، گناہ ہی کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بتا دیا فائدہ بھی حالانکہ تمہارا نفع کوئی ہوگا. کے ساتھ زر کا لفظ بھی آ سکتا تھا نا، نقصان اگر وہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا تو وہ اصل میں اخلاقی لحاظ سے بتانا پیش نظر ہے کہ اس میں گناہ پایا. اور یہ قرآن کے اور دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اپنے ابتدائی حکم میں بھی اپنا رجحان ظاہر کر دیتا، وہ ظاہر ہو گیا، وہ بالکل واضح تھا. جو طبیعتیں خدا آشنا ہوتی ہیں وہ پہلے دن ہی سمجھ لیتی ہیں کہ لفظ اسم کا استعمال ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہم مومنین کو اس سے پیچھے رہنا ہے. پھر آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ کم سے کم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب میرے حضور تم آؤ تو ظاہر ہے یہ پاک بارگاہ ہے جس میں تم نے اب حاضری دینی، تو کم سے کم اس وقت تمہاری یہ حالت نہ ہو کہ اس کے اثر سے تمہیں یہ بھی نہ پتہ لگ رہا ہو کہ تمہارے منہ سے بات کیا نکل رہی ہے. عقل موف ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. لیکن پھر ہم سورہ المائدہ میں جا کے دو ٹوک حکم ہے کیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. بھئی یہ تو گندے شیطانی کام ہے، شراب نوشی بھی اور جوا بھی. اور رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو؟ ہاں رکو. پھر کہا فعلن، تو بھئی رکتے ہو یا نہیں رکتے، یعنی یہ تنبیہ در تنبیہ. تو یہ تو یعنی اب دیکھیے نا، اعتراض کرنے والا تو کسی چیز کو بھی اعتراض بنا لے. یہ بہت فطرتی ترتیب ہے کہ ہمیشہ دین، خاص طور پہ جب اس کے پیش نظر عمل بھی پیدا کرنا ہے، تو اس کو اسی تدریج ہی کے ساتھ اور درجہ بدرجہ ہی آگے اس کو بڑھنا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں تک پہنچنا چاہیے. بلکہ اس میں یہ بات بھی شامل کر لیجیے، ایک تو ہے خدا کی طرف سے اترنا. آج بھی ہم جب کسی کو دین پیش کریں گے ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ہاں، یہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ایک اور حکمت تبلیغ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ نفاذ کرتے ہوئے، دین پر عمل کی توقع کرتے ہوئے یہ تدریج اصل میں ہر پیش کرنے والے کو ملحوظ رکھنی چاہیے. دیکھیں نا، ہم کسی ایسی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں جہاں فرض کیجئے کہ سارے ہی لوگ سود کھاتے ہیں، سارے ہی لوگ بدکار ہیں، سارے ہی لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، اور ان کے ہاں آپ کھڑے ہو کر پہلے دن جو جمعہ کا خطبہ دیں، اس میں ان تینوں چیزوں کو واضح طور پر آپ حرام قرار فیصلہ کر لیں، آپ کر لیں، تو وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے، پھر ان چیزوں کے بارے میں تو نہیں کریں گے. ہاں یعنی یہ، اور آپ نے جو بیچ میں فرمایا نا حضرت عائشہ کی روایت سے، اصل میں تو وہ اس بات کا اظہار ہے کہ پورا قرآن مجید، خود جو مکی قرآن ہے، وہ برسوں تک، یعنی وہ 13 برس تک وہ قرآن کم و بیش اس میں یہ اوامر اور نواہی بیان نہیں ہوئے. حرام اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے نا، دیکھیے یہ کئی دفعہ سامنے آئی، لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بطور مسلم، آپ ان کو بتاتے ہیں جی اس کی اتنی رکھتے ہیں، اس کی اتنی، اس میں نوافل اور یہ ساری چیزیں شامل کر کے پیکج بھاگ جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ فرض رکعتیں ہیں جو تم کو ادا کرنی، تو میں نے کئی دفعہ یہ میرے تجربے میں آئی کہ اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دین سمجھ میں آ جاتا ہے تو خود پڑھتے ہیں وہ نوافل، پھر خود ہی پڑھنے لگتے ہیں. بلکہ نوافل تو ہوتے شوق سے، تطوع کا لفظ قرآن. کیونکہ اصل بات یہ نا کہ جتنا اصل نظریہ مضبوط ہوگا، اتنا ایمان پختہ ہوگا، اتنا خدا سے تعلق ہوگا، تو خود بخود یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ تو خیر حکمت تبلیغ والی بات ہو گئی. تاہم جو ہم بات اصل میں
ہم طے کر پائے ہیں آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بھی یہ چیز ظاہر نہیں کرتی کہ خدا کی طرف سے پیش کرنے میں اگر تدریج ہے، وہ تو خود قرآن کے اپنے مختلف مقامات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ تدریج کیوں ہے، مکی اور مدنی. یعنی یہ کوئی انسانی کمزوری کا شائبہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا گھڑا ہوا، نہیں، ایسے نہیں. اس کے پیش نظر ایک حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. اس حکمت کو ملحوظ رکھ کے اصل میں تدریج واقع کی گئی، اور وہ دین کا مستقل اصول ہے. اور دین کو اختیار کرتے وقت، دین کو پیش کرتے وقت اور لوگوں سے توقع کرتے وقت وہ اور آج نہ بھی صرف یہ کہ دین کا مستقل اصول ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فطرتی، کسی بہت بھی چیز، نیچرل. کسی بھی معاملے میں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم ایسے تعلیم تربیت کا مستقل اصول ہم ہے. بطور باپ جب اپنے بچے کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، کیا یوں ہوتا ہے کہ میرا علم نہیں ہوتا زیادہ میچور باتیں بتانے کا، میں سب جانتا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو جب شروع کرتا ہوں بتانا تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی آسان چیزوں سے شروع کرتے اور پھر آہستہ آہستہ میں بڑھاتا چلا جاتا ہوں. یہی بالکل فطرت کا طریقہ یہی ہے، اور یہ طریقہ عام زندگی میں اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی اعتراض یہ بالکل اعتراض نہیں نہیں بنتا. بنتا. میں جناب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ بات بھی یہاں مکمل ہو گئی. لگتا ہے کہ ہم نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس سے وہ اعتراض رفع ہو گیا ہوگا لوگوں کے لیے. دین کی اس میں تو ایک خاص حکمت بھی آپ نے اچھی طرح بیان کر دی. آپ کا بہت شکریہ.